بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب ذرا تذکرہ کریں, گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو تخت تھا وہ حوالے ہوا پیپلز پارٹی کے. اب اگلا مارکا ہے آزاد کشمیر کا. تو کیا سوال جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی نے ویسے تو کوئی نشست نہیں جیتی تھی لیکن ان کے پاس کا خاصے لوگ آ گئے. اب کیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ یہاں پر بھی بھرپور انٹری دی ہے آئی پی پی نے اور پی ٹی آئی نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اب کیا اس میں سلسلہ ہوگا؟ تو اس پہ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کی وجہ کیا ہے, یہ شفیع جان صاحب نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیں. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس انتخابی عمل میں حصہ لینا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے, لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہے ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کڑے ہوں گے. دیکھیں اس وقت دو اہم چیزیں تھی جو اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. احتجاجی صورتحال میں عام کشمیری عوام کے لیے اپنا ووٹ دینا, اس ووٹ کی طاقت جو ہے جو اس کے پاس ہے اس کی آزادانہ طور پہ استعمال کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں تھا. اگر الیکشن کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر لیتے, ان حالات پہ قابو پا لیتے تو پھر شاید ہی بہتر ہوتا. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تحریک انصاف کی جو ای سی پی کا ایک رویہ ہے اس کے خلاف بھی ایک احتجاج ہے. اچھا جی, اس پر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. جو بائیکاٹ کا فیصلہ یہ بالکل ہے, لیکن دیکھو سیاست میں کوئی حر پہ آخر نہیں ہے, ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو. اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے, ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے, ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا, ہماری پارٹی کو اجازت ملی, ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی, اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مفت مشورہ دیا ہے, وہ کیا ہے دیکھیں ذرا. آزاد کشمیر کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا سیاسی حقوق استعمال کریں. آپ کا سیاسی ہتھیار اپنا ووٹ ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. آپ حصہ لو, انتخابات میں شامل ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے, دوسرے جماعت اپنے منشور لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. جناب خاور گمن صاحب, تو یہ گلگت بلتستان کا تو فیصلہ ہو گیا, تو جو جس طریقے سے جو ہونا تھا وہ ہوا. تو کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو جی بی کے اندر نتائج تھے اس کے اوپر ہمارا سب کا یہ کنسنسس تھا الیکشن ہونے سے پہلے کہ یہ یہاں پہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہی ہے. اور وہاں پہ جو ماحول ہمیں لگ رہا ہے, وہاں پہ جس طرح کی کمپین ہو رہی ہے, بلاول صاحب گئے, آصفہ بھٹو صاحبہ وہاں پہ گئی, اور ہمارے تاحیات کا صرف ایک دفعہ منہ دکھائی کرنے گئے, اور وہ بھی کیا کہ مجھے کیوں نکالا, وہ کمپین ہی نہیں انہوں نے کی. وہ تو قدر کھو دیتا ہے مسلسل کسی جگہ موجود رہنا. لیکن ہم نے نتائج تو مختلف دیکھے نا وہاں پہ. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہاں پہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ اب اے جے کے الیکشن سے. ایک تو یہ جو شفیع جان صاحب ہیں ہمارے حسن ایوب صاحب کے بڑے فیوریٹ ہیں, ان کے لیے عرض ہے کہ اب آپ دیکھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اب آپ کی پیدائش ہوگی ہے سیاست کے اندر, ہی از اے ینگ مین. تو جب ایک پارٹی کے, نہ صرف پارٹی کے, آپ ایک حکومت کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, تو وہاں پہ مائی ہمبل اوپینین مسٹر شفیع جان صاحب, اپنے پروگرام کے توسط سے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا, تھوڑی بہت سیاست ہم نے پڑھی ہے, تھوڑی بہت کیا آپ 27-28 سال ہو گئے, بوڑھے ہونے والے ہیں. ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی. جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کر لیا, اس حکومت کے آپ جب اسپوکس پرسن بن گئے, تو پھر آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے. ایک آپ کی پارٹی نے جو سٹینڈ لیا اس کے اوپر آپ ہیں یا نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ ایک شتر بے مہار والی بات ہے. جس کا جو مرضی اپنا بیان ان کا قصور بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے بانی کے ساتھ ملاقات ہو رہی رہی, ان کو مطلب اس لیے تو ہیڈ لیس چکن والی بات ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس وقت باہر جو موجود ہے, سابقہ حکمران جماعت کی, وہ بالکل جیسے ان کو سمجھ نہیں آتی, صبح اٹھتے ہیں, وہ اپنا عقل دماغ استعمال کرتے ہیں تو بیان داغ دیتے ہیں. اور بھیا جب آپ نے بائیکاٹ کیا ہے تو آج مجھے یہ بتائیں کون کامن سینس ان کو دیتا ہے گوہر صاحب کو. آپ نے اپنی پارٹی کو آپ نے کہہ دیا کہ جی نو مور الیکشنز. ابھی الیکشن ناؤنس ہیں, 27 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو آئی کین ریویو یا وی کین ریویو دا ڈیسیژن. ہی از ٹیلنگ یو نا دیٹ ہی از دا باس. جی بہت جی بات یہ ہے, یہ ایسے بیانات نہیں آ رہے جو انڈیپینڈنٹس تھے, جو پارلیمانی بورڈ نے جن کو کہا تھا کہ جی آپ ہمارے امیدوار ہوں گے, چاہے ہمارے پاس یونیفارم سمبل نہ بھی ہوا تب بھی, ان میں سے متعدد لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس لیے ریویو کی باتیں شروع پڑی ہیں فیس سیونگ کے لیے, کیونکہ یہاں پر یعنی کوئی ایک یہ جو تھے نا کہ پارٹی چاہتی تھی الیکشن لڑے, اور سلمان اکرم رائے صاحب کی خواہش تھی کہ ہم بائیکاٹ کریں.
اس گلبرگ گرین اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے ان کی. اچھا جی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے, پھر اس کو بات اس کو آگے انہوں نے بڑھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب شفیع جان صاحب کا قصور نہیں ہے, عمران خان صاحب نااہل ہیں, اب ان کو جو لیڈر مانتا ہے وہ اہل ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب پھر کس طرح اہل ہو سکتے ہیں؟ وہ چیئرمین تو ہیں پارٹی کے, لیکن عمران خان کو جو ہے وہ بانی چیئرمین کہتے ہیں, جو کہ اس وقت کونسلر نہیں بن سکتے, نااہل ہیں, سیافتہ مجرم ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر کیا ہے جی, کنفیوژن ہے ان کے پاس, یہی حالات ہیں ان کے آگے, ان کا ہونا کیا ہے. رہا سوال جی اے جے کے کا, کو وہاں خوبصورتی کیا ہے کہ جو کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے وہاں پر کہا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ بلڈوز ہو جائیں گی, الیکشن آگے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک افراتفری کا ماحول ہوگا. تو الحمدللہ اس وقت تمام کے تمام اے جے کے لوگ تمام اضلاع کے اندر, سیاست کے اندر, الیکشن کے اندر جو ہے فلی انوالو ہو چکے ہیں. جا رہے ہیں وہاں پہ مہم پہ کہ نہیں؟ میں نے نہیں چیک کیا جی. تو وہاں پر مکمل طور پر انوالو ہو چکے ہیں, وہاں پر انوالو ہو چکے ہیں. اب تو جوڑ توڑ ہو رہی ہے الیکشن میں, برادریوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, کہا جا رہا ہے تم مجھے سپورٹ کرو, میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں. ایون کہ راولا کوٹ کے اندر جہاں پر یہ دھرنا ہے وہاں پر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اب بالکل فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے نا. تو پتہ گودی میڈیا نے, انٹرنیٹ کھول دیں گے, گودی میڈیا نے ان کی سپورٹ میں جناب بیانیاں بنانا شروع کر دی ہیں. یہ تو وہاں پر حالات ہیں. میری پریشانی تو یہ ہے کہ وہاں کے انٹرنیٹ بندش سے ہمارے کوٹلی ستیا میں انٹرنیٹ کی بندش ہوگی. وہ جو آپ ایکسیس کی بات کر رہے ہیں نا, جتنا آپ قائد تحریک کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو بھی ایکسیس مل جائے گی. چوہے صاحب سوال آپ سے یہ ہے مختصراً, قائد تحریک مت بولو یار, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کمال کرو سدی صاحب. کراچی تو تسی نکل آؤ, تسی اسلام آباد رہندے ہو سر. وہ کیا ہے کہ چھٹی والا جو وہ تھا. چوہے صاحب مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کیا سمبل کی محتاج ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیتے ہیں, کم از کم ان تو رہتے ہیں, اس طرح سے بائیکاٹ کرنا کیا مناسب ہے اگرچہ کہ وہ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ سے اور میرے سے مشورہ نہیں کرتے نا, کیا کریں. انہوں نے اپنی جو اپنے ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں. اب بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں فیصلے کو, تو ابھی ہمیں مجھے لگتا ہے آپس میں بھی نہیں مشورہ کرتے, امیدواری ہم سے تو چھوڑیں. انہیں میرا کیا تعلق ہے, مطلب ہے کہ ان کی اپنی پالیسی ہے, پارٹی ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ ان کے پاس چونکہ امیدواری کوئی نہیں رہے, تو اب وہ ان کے لاہور کر رہے ہیں, جو بسوں میں نہیں ہوتے ہوکا دے رہے ہوتے ہیں کہ امیدوار واپس آ جاؤ, امیدوار واپس آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ہم لڑ رہے ہیں الیکشن. تو دس کائنڈ آف پالیٹکس از نیدر ہیئر نار دیئر. لاہور والے چوہے صاحب لاہور والے جا رہے نہیں تھے کہ نہیں, مطلب کشمیر انہوں نے تو بھجوا دے, وہ کیا کی خبر ہے تھوڑے کو یار؟ کوئی پتہ نہیں جی. میں چاہتا یہی ہوں کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوں, لوگ الیکشن میں حصہ لیں اور جس کو ووٹ دیں اسی کو کامیابی ملے. تو تھوڑا انٹرنیٹ کیوں بند ہو یا میں حیران ہوں. 2 ضلع ہیں جہاں پر یعنی راولا کوٹ میں مینلی اور پونچھ میں کسی حد تک جو ہے نا یہ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے باقی ہیں. باقی تمام کے تمام اضلاع میں بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہے معاملہ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا مکمل ترجیحات اس وقت بس آپ ایک درخواست کر دیں کہ وہ انٹرنیٹ تو کھول دیں نا, ہماری سائٹ پہ بھی وہااں پر آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کنیکشن جہاں پر را کے ساتھ موجود ہے, تو آپ نے اس لحاظ سے بھی احتیاط کریں نا. آپ اتنی قربانی دے دیں ملک اور قوم کے لیے اور اے جے کے لیے, اس سائٹ پہ بیٹھ کے, جی سائٹ پہ بیٹھ کے دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, نہیں دیں گے. ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسلام آباد کا بھی ہو جائے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم, اور تذکرہ کریں گے ذرا بلوچستان کا, جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال وہاں پر مخدوش ہے. حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے, لیکن زمینی حقائق کیا ہیں اس پر ہم ذرا بات کریں گے. بابر یوسف زئی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا بابر صاحب کہ کافی چیلنجنگ ہے, ایک تو رقبہ بہت بڑا ہے, پھر اس کے بعد سڑکیں بہت زیادہ ہیں, واقعات وہاں پر جو پیش آتے رہتے ہیں, تو ہر چیز کی سیکیورٹی انشور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں اور اب کافی تواتر سے ہو رہے ہیں,